السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور پیارے بچوں، آپ سبوں کا اپنے چینل نالج کی دنیا آفیشیل میں خیر مقدم ویلکم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں بتلائیں، لائک شیئر کریں تاکہ حوصلہ ملتا رہے۔ آج کا سبق قواعد سے متعلق ہے۔ قواعد قاعدے کی جمع ہے۔ قاعدہ انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ اردو کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ ابتدائی قواعد کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ویسے تو ہر زبان میں اپنے اپنے اعتبار سے کچھ اصطلاحات اور نام الگ رکھے ہوئے ہیں۔ قواعد سب ایک ہی ہے، کچھ فرق کے ساتھ ہر زبان میں قواعد ہیں۔ اردو کے لیے بھی کچھ قواعد متعین کیے گئے ہیں تاکہ صحیح سے بغیر غلطی کیے ہوئے آدمی اردو زبان و ادب پر واقفیت حاصل کرے اور غلطی سے وہ بولنے میں غلطی سے وہ بچ جائے۔ تو سب سے پہلے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں بیان کیے گئے ہیں، معنی دار لفظ اور بے معنی دار لفظ۔ موضوع معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور جو بے معنی ہیں اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کا معنی، مفرد کا ایک دوسرا نام ہے کلمہ۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ مفرد کلمہ جو مفرد جو ہے ایک لفظ کو بتائے وہ مفرد ہے، اور جو ایک لفظ سے زیادہ بتائے وہ مرکب ہے۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ پھر موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم ہر آدمی، ہر بچہ جان رہا ہے، ناؤن کو بولتے ہیں۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز، جگہ یا کسی شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، جیسے کتاب، مسجد، شیر، چیتا وغیرہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے کلمے کی دوسری قسم فعل ہے۔ فعل کو انگلش میں ورب بولتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے وہ آیا، وہ لکھا، وہ پڑھا، وہ گیا۔ اسی طریقے سے کلمے کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ جب تک کسی لفظ کے ساتھ دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اس وقت تک وہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جیسے سے، تک، پر، یہ حرف ہے۔ جیسے کہ نقشہ بھی بنایا گیا ہے، یہ لفظ ہے۔ لفظ کی قسمیں ہیں، موضوع ہے، مہمل ہے۔ موضوع کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسی طریقے سے اسم کے بعد اسم کی پھر دو قسمیں ہیں، واحد، جمع۔
واحد کہتے ہیں جس سے ایک ہی چیز سمجھی جائے، جیسے کتاب۔ واحد کہتے ہیں جس لفظ سے ایک ہی چیز سمجھی جائے، سنگولر جس کو بولتے ہیں واحد ہے، ایک ہے، ایک چیز جس سے سمجھی جائے وہ ہے واحد۔ یہ بھی اسم کی قسم ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، واحد جمع۔ تو واحد جس سے ایک معنی سمجھا جائے، ایک ہی چیز سمجھی جائے، وہ واحد ہے، جیسے کتاب، قلم۔ اور جمع وہ اسم ہے جس سے ایک ہی قسم کی بہت چیزیں سمجھی جائیں، ایک ہی قسم کی بہت چیزیں سمجھی جائیں، جیسے کتابیں، ٹوپیاں وغیرہ۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے، اس کے بعد لفظ کی دو قسمیں، موضوع، محمل۔ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، واحد، جمع۔ بس اتنی چیزوں کو ابھی فی الحال پہلے سبق میں، پہلے قواعد کے سبق میں اتنا یاد کر لینا ضروری ہے، اس کے بعد کی باتیں بعد میں بتائی جائیں گی۔ فقط والسلام۔ پیارے بچوں، آپ سبھی بچوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی یہ قواعد کا سبق پڑھایا گیا اور یہ نقشہ دکھایا گیا، اس نقشے کو سب بچے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ اس نقشے کو سب بچے اپنی کاپی میں اتار لیں۔ لفظ کے دو قسمیں ہیں، موضوع، محمل۔ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی دار لفظ کو محمل، جیسے کتاب، یہ وتاب، قلم، قلم۔ موضوع کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم اس کو کہتے ہیں جو کسی شخص، یہ چیز، یہ جگہ کے نام کو بتلائے۔ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو بغیر دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں نہ آ سکے۔ اسم تعداد کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، واحد، جمع۔ جس سے ایک چیز سمجھی جائے واحد، اور جس سے ایک سے زیادہ چیز سمجھی جائے وہ جمع ہے۔ فقط والسلام۔